السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پاکستان کے اندر دوبارہ سے پیٹرول اور ڈیزل بم گرایا جا رہا ہے۔ قیمتیں دوبارہ سے بڑھنے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جو غریب ہیں ان کے اوپر ٹیکس ختم کرنا اور کم کرنا ان کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کی قومی تعمیراتی پروجیکٹ کو انہوں نے وزیر اعظم کا ایک اور یہ بات بھی کہنا تھا، اور اس بات کو انہوں نے واضح کیا ہے کہ جو عوامی مفاد کے پروجیکٹ ہیں ان کو مقررہ میعاد کے اوپر ختم یعنی کہ مکمل کیا جائے۔ چینی کی اور جو قیمتیں ہیں وہ شوگر ملز میں اتفاق پا گیا ہے کہ 165 روپے اس کی قیمت مقرر کر دی جائے گی، اور جو سابق نگراں اس کے جو وفاقی وزیر ہیں فواد حسن فواد، انہوں نے اس بات کو بہت زیادہ اس کو چیلنج کیا ہے کہ چینی کی جو برآمدات ہے اس کو روکا جائے، کیونکہ اگر چینی برآمد کی جاتی ہے تو اس سے عام عوام کو کم فائدہ ہوتا ہے، بلکہ جو صنعت ہوتی ہے جو مشروبات بنانے والی ان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ صوبہ سے سستی چینی کی دستیابی یقینی بنائیں گے۔ وزارت غذائی تحفظ IMF کا 5 لاکھ ٹن چینی کی درآمد پر عمومی ٹیکس چھوٹ پر اعتراض کیا ہے IMF نے، اور اسی طرح FBR نے ٹیکس کٹوتی کے لیے شوگر ملز کو بھی 155 روپے فی کلو چینی اٹھانے سے روک دیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے پاکستان میں، کیونکہ منافع باہر جانے، LC نہ کھلنے کے مسائل ختم، FBR کے اضافی اختیارات کا انکم ٹیکس سے تعلق نہیں۔ تو یہ ہمارے وزیر جو خزانہ ہیں تاجروں کو آج انہوں نے کیا کیا ہے، مذاکرات کے لیے بھی مدعو کر لیا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج کا بہت بتایا جا رہا ہے کہ وہ تاریخ کی سطح کی بلند ترین سطح اس نے عبور کر لی ہے۔ تاجروں کے لیے یہ بہت زیادہ اعتماد کا مظہر ہے۔ FBR کے جو اقدامات ہیں اس کو بہت زیادہ وزیر اعظم نے شہباز شریف نے قابل ستائش کہا ہے، اور اسی طرح سے ملک ہمارا ترقی کرے گا، یہ ہمارے وزیر اعظم کا کہنا تھا۔ اور الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں کی تقسیم کے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے انہوں نے، اور پاکستان کا جو زرعی تحقیقاتی کونسل کے سابق چیئرمین اور ڈائریکٹر اسٹیبلشمنٹ ان کو گرفتار کر لیا ہے، اور 19 سائنسدان ہیں اور اعلیٰ افسران ہیں ان کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ ان کی بھی گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ PTI افراتفری چاہتی ہے۔ جو ہمارے احسن اقبال ہیں جو مسلم لیگ نون کے کرتا دھرتا رہنما ہیں، ان کا کہنا تھا کہ ان کو کوئی بھی پذیرائی حاصل نہیں ہوگی، کس کی طرف سے؟ عوام کی طرف سے۔ اگر پکڑ دھکڑ کی جائے گی اور ان کو ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جائیں گے تو عوام کی پذیرائی بالکل بھی ملنا مشکل ہوگی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو باقی لوگ ہیں وہ اتنے 2.5-3 سالوں سے اس مشقت میں، افراتفری میں، پکڑ دھکڑ کے ماحول میں سروائیو کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے سڑکوں پر دھمال کے بجائے PTI قانونی راستہ اختیار کرے۔ جو مسلم لیگ کے ایک اور رہنما ہیں مصدق ملک، ان کا بھی یہی بات کہنا تھا کہ عوام سے ان کو کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہوگی۔ جب سے علیمہ خان نے کہا ہے کہ قاسم اور سلیمان عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک میں شامل ہوں گے، جب سے حکومتی جو وزراء ہیں ان کے اندر بہت زیادہ کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ علیمہ خان کو بالکل بھی پارٹی کے اندر بڑے جو رہنما ہیں، اپنے آپ کو بڑے رہنما کہتے ہیں، وہ بالکل بھی ان کو پسند نہیں کرتے، اور ان کی بات کو بہت زیادہ منفی لیا جاتا ہے۔ جس طرح سے علی امین گنڈا پور ہیں، ان کی کریڈیبلٹی بھی بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکی ہے، اور اب ان کے بارے میں لوگ اچھے الفاظ میں بات نہیں کرتے، اور وہ بھی اپنی جو پوزیشن ہے، اپنا جو ان کا جو قد تھا اس کو بہت زیادہ انہوں نے نیچے گرا لیا ہے۔
اور اسی طرح سے محسن نقوی نے کہا ہے کہ پاکستان زائرین جو ہے بغیر آرگنائزر کے گروپ کے عراق نہیں جا سکیں گے۔ اس قسم کا جو ہے تہران میں پاکستان ایران عراق کے وزرائے داخلہ کیس ہے ملکی کانفرنس زائرین کی سہولت کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے، اور انہوں نے اس بات پہ اتفاق بھی کیا ہے۔ لیکن یہ بات خبر سامنے آ رہی ہے کہ جو اب لوگ عراق جاتے تھے وہ جو ہے بغیر آرگنائزر گروپ کے عراق نہیں جا سکیں گے۔ یہ بڑی خبر آئی ہے، اور PIA کی نجکاری 2 سے 3 ماہ میں مکمل کرنے کا ہدف دے دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے عظمی بخاری نے کہا ہے کہ گیلب سروے خیبر پختونخوا میں جعلی تبدیلی کے منہ پر زوردار تماچا ہے، یہ کہنا تھا عظمی بخاری کا۔ اور اسی طرح سے پاکستان کی سیاست آگے بڑھ رہی ہے۔ KP میں 50% مریم کی کارکردگی کے جو مریم نواز ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کی بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے لوگ بہت زیادہ متاثر ہیں کہ مریم نواز 50% وہاں پہ مقبول ہیں، اور ان کے بہت زیادہ قدردان ہیں خیبر پختونخوا میں۔ تو اگلے الیکشن میں اگر پاکستان کے قانون میں ایک ہی شخص 2 جگہ پہ وزیر اعلیٰ بن سکتا ہوا تو مریم نواز یہ ڈیزرو کرتی ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے جو کام کیا ہے پنڈی میں، پنجاب میں اور باقی شہروں میں، وہ منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو KPK کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو کس نے منع کیا ہے کہ وہ اچھا کام نہ کریں؟ ان کو کسی نے ہاتھ پکڑ کے نہیں روکا ہے۔ وہ بھی مریم نواز جس طرح سے ترقی کر رہی ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہیں، اسی طرح سے علی امین گنڈا پور بھی خیبر پختونخوا کے لوگوں کو اچھے پروجیکٹس دے کر ان کی عام زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں، عام لوگوں کی زندگیوں میں بہتریاں لا سکتے ہیں۔ لیکن مریم نواز نے یہ کر دکھایا ہے، اور اگر اسی طرح سے پاکستان میں کوئی قانون بن گیا تو ہو سکتا ہے مریم نواز پنجاب کے ساتھ KPK کی بھی وزیر اعلیٰ بن جائیں۔ لیکن ابھی تک اس طرح کا کوئی جو ہے نہیں ہے کہ ایک صوبے کے ایک ہی وزیر اعلیٰ ہو سکتا ہے، ایک شخص، اور اگلے صوبے کا اگلا وزیر اعلیٰ۔ تو ابھی تک تو یہی ہے کہ مریم نواز کی کارکردگی اچھی جا رہی ہے، لیکن جو بارشوں کے بعد لاہور کا جو منظر دے رہا ہے پاکستان میں، ایک اور نہریں بن چکی ہیں، اس کا پرابلم بے شک ہے، لیکن وہ بھی مریم نواز آئندہ 1-2 سالوں میں اس پہ بھی قابو پا لیں گی۔ نواز شریف کا بالکل بھی کوئی کردار نظر نہیں آ رہا ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف ایک ساتھ اس لیے نظر نہیں آتے کہ اگر نواز شریف شہباز شریف کے ساتھ بیٹھیں گے تو لوگ پھر نواز شریف کریں گے، اور وزیر اعظم کی قدر و قیمت پیچھے چلی جائے گی۔ تو اس وجہ سے نواز شریف بیک فٹ پہ ہیں، اور وہ اپنے بہترین مشوروں سے اور آرمی چیف کے مشوروں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مشورے دیتے ہیں، اور اسی طرح سے ملک ہمارا ترقیوں کی راہ پر گامزن ہے۔ تو اسی طرح پاکستان ترقی کرے گا اگر آرمی چیف اور ہماری پاکستان کی جو اعلیٰ فوج ہے وہ ہمارے ساتھ ہمارے سیاستدانوں کو گائیڈ کرتی رہے گی، تو پاکستان اپنی بلندیوں کو، جو کہ اس کا خواب ساری دنیا کے جتنے بھی پاکستان کے خیر خواہ ہیں انہوں نے دیکھا تھا، اس کو اچیو کر لیں گے۔ اور چائنا ہمارا دوست ہے، اور رشیا بھی پاکستان کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اور امریکہ تو پاکستان کا معترف ہو ہی چکا ہے۔ لیکن یہ جو اسرائیل ہے وہ پھر بھی پاکستان کی جو ہے ایٹمی اثاثوں، اور انڈیا پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پہ نظر رکھے ہوئے ہے، اور یہ کچھ نہ کچھ چوں چرا کرنے کی انہوں نے کوشش کرنی ہے آگے، لیکن پاکستان نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی۔ پاکستان کی جو عام عوام ہے وہ آج کل بارشوں اور سیلابی مسائل کا جو ہے سامنا کر رہی ہے، گھروں میں پانی داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ جو نکاسی آپ کے جو مسائل ہیں وہ بہت پرانے ہیں، ان کو ایک دم سے بہتری کی طرف نہیں لایا جا سکتا۔ لیکن مریم نواز اس کے لیے بھی کوششیں بہت بھرپور کر رہی ہیں، اور آرمی چیف کا جو ویژن ہے وہ بھی سب کے سامنے عیاں ہو رہا ہے۔ عمران خان کا جو ویژن ہے وہ بہت ہی بلند ہے، لیکن عمران خان ابھی جیل کے اندر ہیں، تو وہ جب باہر آئیں گے تو پھر پاکستان کی قسمت اور چمک جائے گی۔ ابھی جو چمک رہی ہے اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے،
لیکن پاکستان اس سے بھی زیادہ ترقی کرے گا، کیونکہ تمام جب پاکستان کے اچھے سیاستدان بھی جیلوں میں نہیں ہوں گے تو ان کا بھی انپٹ لیا جائے گا اور پاکستان اور اپنی بلندیوں کو چھو لے گا۔ تو اچھی امید کے ساتھ، اچھے اور مثبت رپورٹنگ کے ساتھ میں خبروں کو اینڈ کرتی ہوں۔ آپ بھی اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں تک بھی اس چینل کو پہنچائیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔